انشاءاللہ آج کے سیشن میں ہم امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے ابتدائی دور کی زندگی کے احوال پڑھیں گے. ان کی زندگی میں ان کو کیسی کیسی مشکلات آئیں، کہاں کہاں انہوں نے سفر کیا، امام بخاری سے انہوں نے کہاں سے سیکھا، کیسے ان کا تعلق ان سے بنتا ہے، ان کے اوپر کیسی مصائب اور آزمائش آئی، کب انہوں نے وفات پائی، اور ان کی زندگی کے جو خاص خاص واقعات ہیں ان پہ تھوڑی تھوڑی، بہت ڈیٹیل میں تو نہیں، بڑے ہی اختصار کے ساتھ ہم ان پہ بات کریں گے، کیونکہ میرا دل تھا کہ ہم بار بار میں ان کا ذکر کر رہی ہوں کہ متفقن علیہ یہ حدیث ہے، تو ان کی زندگیوں کو بھی ہم تھوڑا دیکھ لیں کہ انہوں نے کون کون سے کارنامے انجام دیے ہوئے ہیں. امام مسلم جو ہیں 204 ہجری میں یہ بھی نشاپور میں ایران میں پیدا ہوئے، اور ایک دینی ماحول میں پرورش انہوں نے پائی. بچپن ہی سے علم کی طرف ان کا بہت زیادہ رجحان تھا. کم عمری میں ہی انہوں نے قرآن کو حفظ کر لیا مکمل طور پہ کہتے ہیں، اور پھر حدیث کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا. حدیث اور فقہ میں انہوں نے عبور حاصل کیا. علم کا سفر انہوں نے کب شروع کیا؟ امام مسلم نے علم حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے کہتے ہیں بہت طویل لمبے لمبے سفر کیا کرتے تھے. نشاپور سے نکل کر یہ حجاز، مکہ، مدینہ جو کہ آج کا نام ہے، عراق، کوفہ، بصرہ، بغداد، شام، مصر، ان علاقوں میں انہوں نے سفر کیا. بڑے بڑے محدثین سے احادیث حاصل کی. ان کے شیوخ کی تعداد کہتے ہیں 220 سے زائد بتائی جاتی ہے جن سے انہوں نے علم حاصل کیا. امام بخاری سے ان کا تعلق کیسے بنتا ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے شاگردوں میں سے تھے، اور ان سے بے پناہ یہ محبت کرتے تھے. ایک موقع پر نشاپور میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر اعتراضات کیے گئے، تو امام مسلم نے سب کے سامنے ان کی تائید کی تھی کہ اے امام، مجھے آپ پر بہت فخر ہے. آپ کی محبت اور آپ کی شاگردگی کا شرف میرے لیے دنیا اور آخرت کا سرمایہ ہے. سبحان اللہ. کہ یہ تعلق اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کے دل میں اخلاص اور عاجزی بہت زیادہ تھے، بہت ہمبل تھے. مسائل اور آزمائش کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے، غربت اور مشقت سفر علم کے دوران، غربت کا سامنا ان کو بہت زیادہ کرنا پڑا. کئی بار بھوک اور پیاس برداشت کی. علم کے شوق میں کہتے ہیں کہ اتنی شدید تھے کہ ایک مشہور واقعہ ان کی زندگی کا آتا ہے کہ کسی مسئلے پر غور کرتے وقت وہ کھجوریں کھاتے رہے. اتنے مشغول ہونے کا کہ پورا تھال کھجوروں کا انہوں نے ختم کر دیا، اور اس سے زیادہ کھانے کی وجہ سے ان کی طبیعت جو ہے بہت زیادہ بگڑ گئی تھی، اور ان کی جو ہے وہ وفات ہو گئی تھی. ان کے مخالفین کو دیکھا جائے، کہتے ہیں کہ نشاپور میں کچھ علماء اور حکام کی طرف سے ان پر بھی اعتراضات لگائے گئے، لیکن وہ ان پہ صبر کرتے رہے. امام مسلم نے صرف کہتے ہیں کہ 57 برس کی عمر پائی، مگر اتنے کم وقت میں ایسا علمی ذخیرہ چھوڑ گئے کہ جو قیامت تک باقی رہے گا. قیامت تک لوگ ان سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے. قیامت تک ان کی صحیح احادیث سے، اس کے نچوڑ سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے. ان کی زندگی سے بھی ہمیں محنت، صبر، غیر معمولی دقت جو ہے وہ نظر آتی ہے. امام مسلم کے حوالے سے آتا ہے نا کہ جب یہ حدیث لینے کے لیے جاتے تھے یا سنتے تو آرام سے نہ بیٹھتے تھے. پتہ چلتا کہاں سے حدیث ان کو مل سکتی ہے، تو بہت دور دور اور لمبے لمبے سفر کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ ایک روایت کے بارے میں انہوں نے سنا کہ ایک شخص کے پاس اس کا اصل اس کی جو ہے حدیث کی سند موجود ہے، تو وہ فوراً اٹھے اور اس شخص کے پاس گئے. لیکن جب اس کے گھر کے پاس پہنچے، دیکھا کہ اس نے کیا کیا، گھر سے باہر اس کا گدے کو چارہ دینے کے لیے دھوکے سے ہاتھ باہر نکالا، حالانکہ گدے کو دینے کے لیے ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. تو امام مسلم جو تھے وہاں سے واپس چلے گئے اور کہنے لگے کہ وہ شخص جو حیوان کے ساتھ، جو گدے کے ساتھ جھوٹ کر سکتا ہے، جھوٹ بول سکتا ہے، اس کو دھوکہ دے رہا ہے، اس پر کیسے میں اعتماد کروں کہ وہ حدیث، وہ اگر مجھے جھوٹی حدیث دے دیں تو میں کیا اس کا اعتبار کروں. اسی طرح حدیث کے شوق میں وہ کھانا بھول جاتے تھے، یا حدیث کو اکٹھا کرتے کرتے اتنے مشغول ہو گئے کہ اتنی زیادہ کھجوریں کھا ڈالنے کہ ان کی موت کا سبب بن گئے. ایک مرتبہ کہتی ہیں کہ
حدیث کی تحقیق میں اتنے محو ہو گئے کہ مسلسل کئی گھنٹے وہ مطالعہ کرتے رہے، اور ساتھ میں کھجوروں کا ایک ٹوکرا رکھا ہوا تھا، سوچا کہ مطالعہ کرتے کرتے کھاؤں گا، لیکن تحقیق میں اتنے مشغول ہو گئے کہ سارا ٹوکرا ختم کر دیا اور اندازہ بھی نہ ہوا، اور اسی وجہ سے پھر ان کی طبیعت جو ہے وہ بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی، اور ان کی وہ بیماری جو تھی ان کی موت کا سبب بنی۔ خیر، صحیح حدیث کی پہچان میں سختی کیا تھی کہ امام مسلم کی دقت نظر کا یہ عالم تھا کہ اگر کسی راوی کی ثقافت میں معمولی سا ان کو شائبہ ہو جاتا تو وہ اس سے روایت کو قبول نہیں کرتے تھے، اسی لیے انہوں نے اپنی کتاب کا نام بھی صحیح مسلم رکھا۔ انتہائی احتیاط کے ساتھ انہوں نے احادیث کا مجموعہ کیا، انہوں نے بہت زیادہ احادیث لکھی ہیں جن میں سے بعد میں سلیکشن کی گئی، اسی طرح امام بخاری کا تھا کہ اتنی سلیکشن کے بعد صحیح احادیث کی بک کو، صحیح احادیث اس کے اندر ہیں، ان کی کچھ احادیث ایسی بھی ہیں جو کہ ضعیف ہیں اور سندیں صحیح نہیں ہیں، ان کا بھی ہمیں پائل اپ میں مل جاتا ہے جو انہوں نے کمپائل کی ہوئی ہیں، لیکن یہ جو دو بکیں ہیں امام بخاری اور امام مسلم کی صحیح احادیث کی، تو اسی لیے ان کا نام صحیح احادیث رکھا گیا ہے۔ اور ان کی شرط جو امام بخاری کی شرط سے کچھ نرم تھی، مگر پھر بھی انہوں نے ہر روایت کو بار بار پرکھا، بار بار پڑھا، بار بار اس کی جو ہے حقیقت اور اس کی سچائی پہ انہوں نے زور دیا، تو پھر جا کے پوری کوششوں کے باوجود اس کو جا کے پائل اپ کیا انہوں نے، اور استاد کے سامنے اتنے عاجز ہوتے تھے کہ امام بخاری کے ساتھ ان کا تعلق نہایت محبت، شفقت اور عقیدت والا تھا۔ نشا پور میں جب کوئی امام بخاری پر تنقید کرتے تو یہ ان کے لیے کھڑے ہوتے تھے۔ امام بخاری پر مٹی جھاڑنے کو بھی اپنے لیے عزت سمجھتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو اتنا حقیر وہ سمجھا کرتے تھے کہ میرا استاد جو ہے میرے لیے بہت بڑا مقام رکھتا ہے، اور ان کی عاجزی اور استاد کے ساتھ وفاداری کو ظاہر کرتی ہے کہ آج کل ہم دیکھ لیں، ہم استاد کو کوئی عزت نہیں دیتے، اگر شاگرد تھوڑا زیادہ پڑھ جاتا ہے، استاد عمر کی وجہ سے ضعیف ہو جاتا ہے، یا استاد اپنے علم میں اس طریقے سے اب وہ ترقی نہیں کر رہا جس طرح کہ شاگرد ترقی کرتا ہے، تاکہ استاد جس کہتے ہیں نا کہ کسی سے ایک بھی لفظ سیکھا تو وہ آپ کا استاد ہے، اس کی عزت اور رسپیکٹ کی جانی چاہیے۔ آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں نہ علم کی عزت رہی، نہ علم دینے والے کی عزت رہی، اور نہ علم لینے والا علم دینے والے کی عزت کرتا ہے، کہ جس نے اپنے استاد کی عزت نہیں، کہ وہ دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکے گا، وہ آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکے گا، وہ علم کی اس حد تک نہیں پہنچ پائے گا، علم اس کی عمل میں ڈھلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتا ہے، جس کے اندر عاجزی نہیں ہے، جس کے اندر عقیدت ہی نہیں ہے علم کو حاصل کرنے کی، تو وہ کیسے اس لیول کا انسان بن سکتا ہے۔ پھر کتاب کی ترتیب میں انہوں نے کمال کیا کہ امام مسلم نے اپنی کتاب صحیح مسلم کو نہ صرف سند کی صحت کے لحاظ سے مرتب کیا، بلکہ کہتے ہیں کہ فقہی ترتیب بھی انہوں نے جمع کی۔ اس ترتیب کو آج بھی طلباء کے لیے آسان اور فائدہ مند سمجھا جاتا ہے۔ یہ سارے کے سارے واقعات جو ہیں ہمیں امام مسلم کی زندگی علم کے عشق، محنت، محبت اور تقوی سے بھری ہوئی نظر آتی ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی امت کے لیے ایسا علمی سرمایہ عطا کیا کہ جو قیامت تک، رہتی دنیا تک لوگ اس سے فائدہ حاصل کریں گے، اس سے مستفید ہوتے رہیں گے۔ اینڈ میں تھوڑا سا امام بخاری اور امام مسلم کے طریقہ انتخاب حدیث کا تقابلی جائزہ جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی، تاکہ دونوں نے جو مثال، احتیاط اور وقت سے جو کام لیا، ان کے معیار میں کچھ فرق جو تھا وہ ہمیں نظر آ سکے۔ راویوں کی جو شرط تھی اسناد کے بارے میں، امام بخاری جو تھے ان کے نزدیک صرف یہ کافی نہیں تھا کہ راوی قابل اعتماد ہو، بلکہ یہ بھی شرط تھی کہ دونوں راوی، استاد اور شاگرد، آپس میں ملاقات کر چکے ہوں اور ثابت شدہ طور پر ایک دوسرے سے روایت انہوں نے لی ہو، مطلب فزیکلی ملے ہوں۔ اسے لقاء کہا جاتا ہے یا سماع کی شرط کہا جاتا ہے، تو انہوں نے یہ لگائی تھی۔ لیکن اگر ہم امام مسلم کو دیکھتے ہیں تو ان کے نزدیک یہ شرط کافی تھی کہ دونوں راوی ہم اثر ہوں، یعنی کہ ایک ہی زمانے میں وہ زندہ ہوں، اور ملاقات اگر نہیں ممکن ہو سکی تو اس اوکے، اگرچہ وہ ملاقات ثابت کرنے پر زیادہ زور نہیں دیتے تھے کہ اس کو ثابت کیا جائے، ہاں ایک دور اور ایک زمانے میں دونوں کا ہونا ضروری ہے۔
اگر سند کی ہم بات کریں، اس کی صحت کو، سند کی صحت کو لیا جائے، امام بخاری جو تھے سب سے زیادہ سخت معیار انہوں نے اپنایا، اس لیے صحیح بخاری کو قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب سمجھا جاتا ہے۔ امام مسلم جو ہے بخاری کی نسبت معیار ان کا تھوڑا سا نرم تھا، لیکن پھر بھی انتہائی محتاط رویہ انہوں نے اختیار کیا، اسی لیے صحیح مسلم کو صحیح بخاری کے بعد دوسرا درجہ ملا۔ پھر کتاب کی ترتیب کے حوالے سے یا اس اسلوب کو دیکھا جائے، امام بخاری نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں فقہی ابواب جو چیپٹر جن کو ہم بولتے ہیں وہ بنائے، اور ہر باب کے تحت انہوں نے حدیث درج کی، ان کو کمپائل کیا، اکٹھا کیا، اور بعض اوقات باب کا عنوان ہی ان کی رائے اور اجتہاد کو ظاہر کرتا ہے۔ اور اس سے یہ معلوم ہمیں ہوتا ہے کہ امام بخاری فقہ الحدیث پر زیادہ زور دیتے تھے۔ اگر اسی کے اپوزٹ دیکھا جائے، امام مسلم کو اپنی کتاب صحیح مسلم میں زیادہ زور اس بات پر انہوں نے دیا ہے کہ ایک ہی حدیث کی تمام سندیں اور مختلف الفاظ ایک ساتھ انہوں نے جمع کر دیے ہیں۔ اس لیے طلباء کے لیے یہ حدیث کا موازنہ اور تحقیق کرنا ان کے لیے آسان ہو گیا کہ ساری احادیث مختلف الفاظ کے ذریعے ایک جگہ اکٹھی کر دی۔ جیسے ہم بھی پڑھتے ہیں نا، احادیث کو پڑھتے ہیں تو کئی دفعہ میں کہتی ہوں کہ امام مسلم میں یہ الفاظ کے تھوڑا سا آگے پیچھے ہیں تو اس طرح سے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ حدیث غلط ہے نعوذ باللہ، یا انہوں نے غلط لکھوائی ہے، یا دوسرے راوی یا امام بخاری جو تھے انہوں نے غلط لکھی ہے، نہیں، بلکہ یہ ہے کہ ایک طرف ہمیں ورائٹی ملتی ہے۔ جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں کلاس میں، ہر اسٹوڈنٹ کا لیول اپنا اپنا ہوتا ہے، وہ اپنے طریقے سے سمجھتا ہے، مفہوم وہی نکل رہا ہو، الفاظ تھوڑے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ پھر حدیث کی تکرار کے حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو امام بخاری جو ہیں ایک ہی حدیث کو مختلف ابواب میں بار بار انہوں نے اس کا ذکر کیا ہے۔ مقصد یہ تھا کہ مختلف فقہی پہلو جو ہیں ان کو واضح کیا جا سکے۔ امام مسلم نے ایک حدیث کو زیادہ تر ایک ہی جگہ پہ ذکر کیا ہے، لیکن اس کے مختلف جو چینز ہیں اور الفاظ انہوں نے ساتھ میں وہ ذکر کر دیے کہ یہ فلاں چین جو ہے فلاں حدیث کے ساتھ ملتی ہے۔ مطلب یہ اس طریقے سے دونوں کا کام اپنی اپنی جگہ پہ بہت نفیس، پائیدار اور آسان ہے، سمجھنے کے لیے آسان ہے، اور دونوں نے اپنی قابلیت کے لحاظ سے اپنی اپنی بک کو جو ہے کمپائل کیا ہے۔ کتاب کی حیثیت کیا ہے؟ صحیح بخاری سب سے زیادہ معتبر، اسناد میں سخت ترین شرطوں کے ساتھ اس کو مرتب کیا گیا، اور فقہی ترتیب میں بے مثال کتاب جو ہے وہ حدیث کی آپ کو صحیح بخاری ملے گی۔ صحیح مسلم میں اگر ترتیب دیکھی جائے، اس کا اسلوب دیکھا جائے، اس میں وہ آسان ہے طلباء کے لیے، جو علمی طلباء ہیں، علم حاصل کرنے والے ہیں، ان کو وہ بہت آسان، اور اس میں وہ ان کے لیے کیا کہتے ہیں، وہ بک زیادہ دوستی والی ہے کہ وہ ان کو زیادہ ان چیزوں سے وہ فیملیئر ہیں۔ فقہی ابواب کم ہیں، لیکن سندوں کا جامع تذکرہ جو ہے ہمیں تفصیل سے مل جاتا ہے۔ اب دونوں کو خلاصے کے طور پہ اگر ہم لیں، اس کو کنکلوڈ کروں میں، تو امام بخاری کا طریقہ زیادہ سخت تھا حدیث کو کمپائل کرنے میں، اور فقہی پہلوؤں پہ مبنی تھا، جبکہ امام مسلم کا طریقہ زیادہ تر آسان، سہل اور منظم اور جامع تھا، جس میں اسٹوڈنٹس کو، طلباء کو حدیث کو ڈھونڈنے، اس کو پائل اپ کرنے اور اس کو ریفرنس دینے میں آسانی ہوتی تھی۔ اسی لیے محدثین نے کہا کہ امام بخاری حدیث کی صحیح ہونے میں امام ہیں، اور امام مسلم حدیث کے حسن ترتیب میں امام ہے۔ سبحان اللہ، دونوں کا اپنا اپنا مقام ہے، ایک ترتیب کے لحاظ سے، ایک حدیث کی سند کے لحاظ سے۔ الحمدللہ، امید کرتی ہوں کہ آپ کو دونوں اماموں کی زندگیوں کو ہم بہت اختصار سے میں نے ان کی زندگی کے کچھ پہلو آپ کے سامنے رکھیں، ہمیں تھوڑا سا اندازہ ہو سکے، ورنہ ان کی زندگیوں کو پڑھنے کا جو لطف ہے، میں ساری بہنوں سے ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز جائیں اور جا کے ان کو پڑھیں، کیسے کیسے انہوں نے کیا تاریخ رقم کر دی ہے، کہ اپنی زندگیاں لگا دی حدیث کو اکٹھا کرنے میں، ان کو پائل اپ کرنے میں، اور پھر ہم تک لانے میں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان دونوں پر، بلکہ تمام جتنی بھی کتابیں پائل اپ ہوئی ہیں حدیث کے حوالے سے، دین کے حوالے سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو بہترین اجر عظیم عطا کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری چھوٹی چھوٹی کوششوں کو قبول کر لے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابیاں عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری اس وقت کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک، وقولوا قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔
اللہم آمین۔ کسی بھی قسم کی کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے، الفاظ کے ایر پھیر میں یا الفاظ کے چناؤ میں مجھ سے کمی رہ گئی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری پکڑ نہ اس پہ کرے، میری پکڑ نہ کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو حق اور سچ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ ہمارے دلوں میں محفوظ ہو جائے، ہمارے عملوں کا حصہ بنا دے، اس پہ ہمیں استقامت دے، اور جو حق اور سچ نہیں ہے اس کو ہمارے ذہنوں سے معاف کر دے، ذہنوں سے مٹا دے، وہ ہمارے عمل کا حصہ نہ بنے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں صحیح اور درست علم دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔